حضور کے نام کے اوپر صرف سواد کی نشانی کر دیتے ہیں، یہ ناجائز ہے، پورا لکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال نیل پالش کا میری بیٹی اگر اس کا تہ ناخن کے اوپر تہ جم جاتی ہے تو پھر تو وضو نہیں ہوگا۔ اگر وہ صرف رنگ لگتا ہے جیسے مہندی کا رنگ لگتا ہے تو پھر وضو ہو سکتا ہے۔ آپ لگا کے دیکھ لیں، اگر وہ تہ بنتی ہے تو جب تک ریموو نہ کرو اس کے نیچے پانی جائے گا ہی نہیں۔ ایک ہے کہ آج کل ویسے بھی جو اچھی مسلمان لڑکیاں ہیں وہ مہندی لگا دیتی ہیں، بس اس سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شاید اسی قسم کا کوئی نیل پالش نکل آیا ہو جو مہندی کے مقام کام کرتا ہو، اللہ عالم۔ اگر غیر ضروری بال جو ہیں 40 دن سے گزر جائیں پھر بالکل گناہ گار ہے۔ 40 دن کے اندر اندر صفائی ضروری ہے، بغلوں کی بھی اور زیر ناف بھی۔ میرے ہمسایوں کی نام بھی لڑکی کا نام بسم اللہ صدیقہ ہے تو اس کو کہو صرف صدیقہ ہی کافی ہے۔ میرے دوست ساتھی گانے سنتے ہیں، اللہ ان کو گانوں سے اور بری چیزوں سے محفوظ رکھے۔ احرام کی حالت میں مکھی مار دی، اچھا کیا، اور جتنا مکھیاں ہوں حرم میں سب مار ڈالیں۔ رمضان میں روزہ توڑ دیا تو جواب آیا کہ قضا کرے، حالانکہ رمضان کے روزے توڑنے کی قضا نہیں، کفارہ ہے۔ او میرے شریف دوست، مہربانی کرتے مسئلہ سمجھا کرو۔ ایک ہے کہ رمضان میں آدمی کو گرمی لگی مر رہا تھا روزہ توڑ، ایک ہے جمع کیا تو کفارہ ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ ویسے روزہ توڑ دے تو کفارہ ہے۔ اگر روزے کی حالت میں انہیں بیوی سے جمع کر دیا اب اس کے لیے کفارہ ہے کہ 2 مہینے کے روزے رکھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے حیدرآباد میں سنا ایک مولوی قسمیں کھا رہا تھا کہ عرس میں جانا، سندل میں جانا، بزرگوں کے مزارات میں چادر چڑھانا یہ دین ہے۔ تو یہ تو بتایا ہوگا نا کہ کسی حدیث میں لکھا ہوا ہے یا ابو بکر عمر رضی اللہ نے چڑھایا تھا اور عرس منایا تھا، کوئی حوالہ تو دیتا نا، صرف مولوی کے کہنے سے تو دین نہیں بن جاتا۔ بالکل جھوٹ بول رہا تھا، اللہ کے غضب سے بھی نہیں ڈرتے، جھوٹ کو دین بنا دیتے ہیں۔ شعر و شاعری سن سکتے ہیں، اگر شعر و شاعری میں کوئی لغو، کوئی فضول، کوئی گندی باتیں نہیں ہیں تو سن سکتے ہیں۔ کچھ سالوں سے بیمار ہوں، علاج بھی کرایا، ہر مہینے 10% بھی نکالے، تقسیم کرتے ہوں، لیکن بیماری اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کے پیغمبر بھی تو بیمار رہے ہیں نا، تو اس میں کیا ہے، صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے شفا مانگنی چاہیے۔ کہتے کہ فرعون جو ہے وہ بحیرہ کلثم میں غرق ہوا تھا، میں کوئی ساتھ نہیں تھا۔ کتابوں میں دریائے نیل کا ذکر ہے، باقی اللہ اعلم۔ نہیں آپ نے اس کو نکالنا ہے کیا؟ تو چلو بحیرہ کلثم میں چلے جاؤ، اس کو نکالو۔ ایسے خواہ مر گیا، کسی دریا میں ڈوبا، لانتی تھا، مر گیا۔ اگر میں مرحومین کے ثواب کے لیے جا نمازیں لے کے تقسیم کروں، آپ کی مرضی ہے، کوئی تقسیم کرے، بہرحال اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی غریب کو کھانا دیں۔ جا نماز کے بغیر تو نماز ہو جائے گی، بھوکے کیا کریں گے؟ جو عورت بچیوں کو پڑھاتی ہو، حیض کی حالت میں حنفی مسلک میں نہیں پڑھا سکتی، بیٹھی رہے، کنٹرول کرے اور ان کو اشارہ کرے اگر غلط پڑھ رہے ہوں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ ہمارے پاکستان میں کچھ مولوی ہیں جو کہتے ہیں کہ حرم کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو ان کو اللہ نے محروم کیا ہے، تو کہنے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ ان کو نماز پڑھنے ہی نہیں دیتے ہیں۔ اگر ان اماموں کے پیچھے ان کی نماز نہیں ہوتی تو پھر حج کیسے ہو جاتا ہے؟ حج تو یہی امام پڑھاتے ہیں، تو حج بھی تو فرض ہے۔ اس کا مطلب ہے نہ ان کا حج ہوتا ہے نہ نماز ہوتی ہے۔ جب تک تو ان کے اندر شرک کے جراثیم ہے، خدا اندر جماعت میں آنے نہیں دیتا۔ میری فیکٹری ہے، میرے کو قرضہ چڑھ گیا، کچھ لوگوں نے ان کو پرافٹ بھی دیتا ہوں، حالات بہت برے ہیں، میں نے بینک سے لون لیا۔ بہرحال بینک سے لون نہ لیتے تو اچھی بات تھی،
اب بھی روزانہ 2000 دفعہ استغفار پڑھو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔